میں لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی نے الوفا میں لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ متعدد کتابیں ہیں، حدیث کی انبار ہے جس میں ثابت ہوتا ہے، جس سے بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ تو روایتوں کی بات ہے کہ سایہ نہیں تھا لیکن سایہ تھا۔ تب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت کو کیا ہو گیا، تمام ائمہ کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہے صوفی کی اور ایک حیثیت ہے عالم کی۔ جب عالمانہ انداز میں ہوتے، علم کی جلوہ گری ہوتی ہے، تو پھر تحقیق کے انبار لگا دیتے ہیں۔ 4 رسالے لکھ دیے اسی پر کہ رسول اللہ نور تھے، آپ کا سایہ نہیں تھا۔ تو 4 رسالے لکھے تو عالمانہ علم کی جلوہ گری تھی، مگر جب صوفیت غالب آتی ہے، عشق و محبت میں ڈوب جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے تو رسول کا سایہ بھی نظر آ رہا ہے۔ روایتیں کہتی ہے سایہ نہیں ہے، ثابت بھی کیا کہ سایہ نہیں ہے، مگر پھر محبت میں کہتے ہیں ہاں سایہ ہے۔ تو اے جاننے والے جان کے سایہ کہاں تھا؟ معدوم نہ تھا، معدوم یعنی چھپا ہوا، معدوم نہ تھا، سایہ شاہ ثقلین یعنی رسول کا سایہ چھپا ہوا نہیں تھا، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین۔ معدوم نہ تھا، سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین۔ تمثیل نے سائے کے 2 حصے کیے، ایک سے بنے حسن، ایک سے بنے حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمثیل نے سائے کے 2 حصے کیے، ایک سے بنے حسن، ایک سے بنے حسین۔ حق ہے، سبحان تو کہا اللہ۔ کہ نبی کا سایہ تھا، مگر وہ کس شکل میں تھا؟ یہ اندھیرے کالے پن کی سیاہی نہیں تھی روشنی کے مقابلے میں، وہ سایہ حسن حسین کی ذات تھی۔ اور سایہ کی تاثیر ہوتی ہے کہ اپنے جسم سے پیچھے چلتا ہے، جسم آگے ہوتا ہے سایہ پیچھے ہوتا ہے، مطلب رسول آگے ہیں نواسے پیچھے ہیں، تو جہاں نبی کا قدم ہے وہاں نواسوں کا قدم ہے۔ آئیے آج ہم سب اہل بیت کے ذکر خیر کے لیے یہاں جمع ہوئے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اہل بیت کا ذکر کروں، میرے بیان کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں فضائل اہل بیت بیان کروں گا، دوسروں میں کچھ غدارانے اہل بیت کے چہرے دکھاؤں گا۔ بڑے مکروہ چہرے آپ کو دیکھنے ہیں، بڑی مکروہ باتیں سننی ہیں، لیکن یہ اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ جب آپ یہ دیکھ لیں گے تو ایسے لوگوں سے نفرت ہوں گی، اور جتنی دشمن سے نفرت بڑھتی ہے اتنی عزیز اور دوست سے محبت بڑھتی جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ نفرت کی ضد محبت ہوتی ہے اور محبت کی ضد نفرت ہوتی ہے۔ تو جتنی اگر دشمنان اسلام سے نفرت بڑھیں گی اتنا آپ کا ایمان بھی بڑھتا جائے گا، محبت بڑھتی جائیں گی۔ بیان کے 2 حصے، لیکن میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں حضرت جناب محترم المقام طاہر قادری صاحب کا، جو ان کا عرفی نام ہے، اور اصل نام کیا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ابھی، نہیں میں نام بھول رہا ہوں ان کا۔ بہرحال آپ طاہر قادری صاحب جن کا نام ہے، علامہ ارشد القادری کے مریدوں میں ہیں، اور دوسرے جناب عبد المنان صاحب کا میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، دعوت دی۔ جی ہاں، محمد سمیع الدین صاحب جو منتظم جلسہ ہے، ارے آواز صحیح کرو یار، آواز صاف کیجئے برابر۔ اور جتنے بھی ان کے معاون و مددگار ہیں ان سب کا میں ممنون و مشکور ہوں، انہوں نے مدعو کیا، حالانکہ مصروفیات بہت زیادہ تھی، مسلسل پروگرام ہے یہاں، اس کے بعد پھر یوپی کے دورے ہیں میرے، 17 دن مسلسل آگے اور تقریریں کرنی ہے۔ لیکن بہرحال سچ بتاؤں تو یہاں میں آنے کے لیے ڈوب مارنے والا تھا، ہاں میں اب دل کی بات بول رہا ہوں، کیونکہ کل ہی میں، پرسوں کے دن ہی میں راجستھان سے لوٹا، راجستھان میں 3 سے 4 جلسے ہوئے، اب بہت تھکا ہوا تھا، میں نے کہا ایک دن چھٹی مل جائیں گی، پھر یوپی نکلنا ہے اس کے بعد، تو میں نے کہا حیدرآباد والوں کو ڈوب دے دیتے ہیں۔ لیکن پھر یہاں کے کچھ حالات پتہ چلے تو ضروری سمجھا کہ اس جلسے میں شرکت کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ آپ کی محبت تھی جو میں یہاں آیا، میں تمام کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے یہاں مجھے اپنی محبتوں کے سارے کھینچا، اور
میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور یہاں مسند پہ جتنے میرے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سرپرست بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا شکر گزار ہوں، سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات تمام منتظمین، اس کے سرپرستوں کو، اور یہ جو تحریک چل رہی ہے بہت بڑا کام کر رہی ہے، کافی کتابیں بھی اشاعت کی ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور زور پیدا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے، سب کو دین و دنیا کی بہتریاں عطا فرمائے۔ آئیے، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بیان کے 2 حصے ہوں گے، پہلے میں ہم فضائل اہل بیت، تو آئیے پہلے محبت کی بات کریں، پھر کڑوی باتیں کچھ بعد میں کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ محبت اہل بیت پر کبھی کسی فرقے کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم محبت اہل بیت میں شرسار ہے، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ دعویٰ نہیں کرتے، ہم تو پریکٹیکلی اس کو دکھاتے بھی ہیں۔ اہل بیت کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض قرار دی ہے، یہ فرض عین ہے۔ جس کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، جہاد کا موقع مل جائے تو غازی بھی ہو سکتا ہے، مگر آج کل کے جہادی بھی بڑے عجیب ہے، مظلوموں کے بیچ بم رکھ کے بھاگ جاتے اور سمجھتے بہت بڑے غازی ہے۔ پہلے کے غازی وہ ہوتے تھے کہ آمنے سامنے لڑتے تھے، مر گئے تو شہید ہو جاتے تھے، بچ گئے تو غازی۔ یہ ایسے آج کے جہادی ہے کہ یہ خود بچنا چاہتے ہیں، دوسروں کو مارنا چاہتے ہیں۔ اب مارتے ان کو کہ جو مرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے مارا کیوں ہے بھائی، میں نے کیا تھا، میں تو ٹرین میں جا رہا تھا، لوکل ٹرین میں تھا، میں تو بس میں تھا، بم پھٹا اچانک، بیچارہ مر گیا، مرنے والے کو پتہ ہی نہیں میں مرا کس جرم میں ہوں۔ اب مارنے والے سے پوچھے کیوں مارا، تو بولتا مجھے بھی نہیں معلوم، بس مجھے باپ نے کہا تھا بم رکھ کے آ جا، میں رکھ کر آ گیا۔ تو آج کل ایسا ہو گیا بہرحال۔ تو وہ جو اہل بیت کی محبت نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نمازی ہو، غازی ہو، وہ سب ہو سکتا ہے لیکن مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب آپ فرما دیجئے مومنوں سے، مسلمانوں سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں نے جو تبلیغ کی تم پر اس کا کچھ اجر دے دو، حالانکہ رسول نے جو تبلیغ فرمائی، جو ہمیں اللہ تک پہنچایا، جو 365 معبودوں کے سامنے ہمارے باپ دادا جھکتے تھے، ہمارے سروں کو، ہماری پیشانیوں کو 365 باطل معبودوں کے سامنے سے جھک کر، بچا کر، ہٹا کر ایک معبودی حقیقی کے سامنے جھکنے کا جو سلیقہ دیا، یہ احسان یہ ہے کہ زندگی کی پوری سانسیں بھی اگر ہم نبی کے احسان تلے وقف کر دے تو ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ایک ایک سانس اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی نے جو ہم کو دیا، بلکہ میں کہوں گا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ نبی کا صدقہ ہے، ہماری جان نبی کا صدقہ ہے، ہماری سانسوں کا آنا نبی کا صدقہ ہے، ہماری سانسوں کا جانا نبی کا صدقہ ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ اور آخرت کا لمحہ، جنت کے ایک ایک لمحات سب نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ کہتا ہے محبوب آپ فرمائیے کہ جو میں نے تم پر احسان کیا، جو میں نے تمہیں زندگی جینے کا ڈھنگ سکھایا، تمہیں ایمان سے نوازا، تمہیں اللہ کی وحدانیت کی پہچان بتائی، اللہ کی معرفت کروائی، اور جو کچھ بھی میں نے تم پر احسان کیا اس کا میں کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی اس کے تعلق سے میں تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف میں چاہتا کیا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ گویا تمام احسان کا بدلہ حالانکہ ہو نہیں سکتا، یہ عرفی طور پر کہا جا رہا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے ٹھنڈک پہنچے، میں تمہارے کاموں سے راضی ہو جاؤں، تو تمہیں چاہیے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت میں ہے کون کون؟ یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تو علماء اہل سنت کا اس بارے میں تو موقف یہ ہے کہ سرکار کی ازواج محترات بھی اہل بیت میں، حضور کے چچا بھی اہل بیت میں، حضور کا جتنا خاندان ہے اہل بیت میں، لیکن چند مخصوص افراد ہوئے جو خصوصی اہل بیت میں۔ لیکن ایک طبقہ ہے جنہوں نے ان خصوصی حضرات کو اہل بیت سے خارج کر دیا۔ اب سارے حوالے بتاؤں گا تو بہت وقت ہو جائے گا، لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ کہ ایک حوالے کا بھی اگر آپ کو شبہ ہو، پوسٹروں میں اعلان کیے جا چکے ہیں کہ ایک حوالہ غلط ثابت کرو 10 لاکھ روپیہ انعام میں لے جاؤ، تو یہ کمیٹی دے یا نہ دے لیکن میں دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین۔ تو میں دینے کا اس لیے وعدہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ ہر بات میں کہوں تو حوالوں کے ساتھ۔ منہاج السنہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، یہاں ٹیبل پہ موجود ہے، میں کتاب بیگوں میں لے کے گھومتا ہوں تاکہ کوئی بعد میں پوچھنے والا پوچھے تو اسی وقت کھول کے دکھا دوں کہ دیکھو بیٹا تمہارے ابا جان کی لکھی ہوئی ہے۔
ابن تیمیہ غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ کہلاتے ہیں، بلکہ فرقہ غیر مقلد اہل حدیث کی بنیادی ابن تیمیہ نے رکھی۔ عبد الوہاب نجدی اسی سے متاثر ہو کر گمراہ ہوا۔ ابن تیمیہ کی منہاج السنہ شاید دکھ بھی رہی ہو، یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، بالکل نیچے میں دبا کے رکھا ہے میں نے اس کو۔ اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی امام حسن حسین اہل بیت میں نہیں ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے کہا یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ حدیثیں تو کچھ بتاتی ہے، یہ شخص کچھ کہتا ہے، اور یہ کیسے اہل حدیث ہے؟ یہ اہل حدیث بولتے اپنے آپ کو، اور کون سی حدیثیں پڑھتے اللہ جانے۔ بڑی صفائی سے کہہ دیا کہ حضرت علی اہل بیت میں نہیں ہے، حضرت فاطمہ اہل بیت میں نہیں ہے، حضرت فاطمہ کو بھی خارج کر دیا، حضرت امام حسن حسین نہیں ہے۔ دلیل کیا دی؟ دلیل اس لیے دی، کہا کہ بیٹوں سے نسب چلتا ہے، بیٹیوں سے نسب نہیں چلتا، اس لیے یہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ لیکن یہ ابن تیمیہ کی بات ہے۔ لیکن آئیے حدیث کیا کہتی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہے، حضرت عباس حضور کے سگے چچا، ان کے صاحبزادے ہیں، صحابی رسول ہے، حضرت علی کے شاگرد ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں دین تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، تو سرکار سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کے اہل بیت میں وہ کون کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ وہ کون افراد ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے، اللہ نے ہم پر واجب کی ہے؟ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو کون ہے جن سے تمہیں محبت کرنا ہے اور ان کی محبت واجب ہے؟ علی و فاطمۃ و ابناہما، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں شہزادے حسن و حسین۔ سبحان اللہ۔ ان کی محبت تم پر واجب کی گئی۔ ایک دو حوالے نہیں ہیں حدیث کی کتابوں میں، دیکھیے اس میں کوئی بھی کتاب کا حوالہ اہل تشیع حضرات کی کتاب سے نہیں دوں گا۔ اس کی دو وجہ ہے، پہلی کہ اہل تشیع حضرات کی کتابیں علیحدہ ہیں، ہم ان کتابوں کو ہم نہیں مانتے، معذرت سے میں کہوں گا، ان کی فقہ الگ ہے، وہ فقہ جعفریہ کو فالو کرتے ہیں، ہم فقہ حنفیوں کو فالو کرتے ہیں، حنفی کو، ہم میں اہل سنت میں شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی ہے، ان کی فقہ الگ، ان کی کتابوں کا میں ریفرنس نہیں دوں گا تاکہ غیر مقلدین یہ الزام نہ لگائے کہ صاحب شیعہ روایتیں بیان کی ہے۔ میں وہ ساری وہی کتابیں بیان کروں گا، یہاں پہ حوالے ریفرنس وہی کوٹ کروں گا جو اہل سنت والجماعت کے ائمہ نے لکھی ہے اور اہل سنت والجماعت کے اندر رائج ہے۔ اس حدیث کو کن کن لوگوں نے لکھا؟ اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 47 حدیث نمبر 2641 پہ نقل کیا۔ اسی حدیث کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر جلد 9 صفحہ 168 پہ لکھا۔ اسی حدیث کو حضرت امام ابن حجر الحیتمی المکی نے الصواعق المحرکہ صفحہ نمبر 118 پر لکھا۔ اسی حدیث کو امام زرقانی نے شرح المواہب کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ 30 پر لکھا، اور اسی حدیث کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر جو قرآن کی بڑی مشہور تفسیر ہے ان کی جلد نمبر اس کی 7 صفحہ نمبر 390 پہ لکھا۔ اسی حدیث کو امام نصفی نے تفسیر مدارک کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 105 پہ نقل کیا۔ اسی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین کے اندر صفحہ 32 پر نقل کیا، اور اپنی ایک دوسری قرآن کی تفسیر در منصور کے اندر جلد 13 صفحہ 149 پر، اور اس کو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جریر کے اندر، اور اسی کو تفسیر خازن میں بھی نقل کیا گیا، اور بھی مختلف اس کے حوالہ جات ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین اہل بیت میں ہیں اور ان کی محبت ہم پر واجب ہے۔ اب جو چیز واجب کی گئی اور اللہ کی طرف سے، تو اس کے خلاف جانا، اس کی نافرمانی کرنا گویا اپنے ایمان سے بغاوت کرنا ہے۔ آئیے ان سے محبت کا صلہ کیا ہے اور اس کی محبت ہمیں کہاں لے جائیں گی۔ یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح علیہ السلام، کہتے لوگوں میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے۔ کشتی نوح کی پہلے ایک تھوڑی سی تفسیر سماعت فرما لے تاکہ آپ کو پہلے کشتی نوح کی اہمیت معلوم ہوں گی، تو پھر اہل بیت کی فضیلت آپ کے ذہن و فکر میں بیٹھیں گی۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے،
صاحب کتاب، اور حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی. حضرت نوح پہ صحیفے اتارے گئے تھے، آپ نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن قوم نے ایمان نہیں لایا. آخر میں بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے. جب آپ اپنی قوم سے عاجز ہو گئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعائے ہلاکت فرمائی. عرض کی مولا یہ قوم اب نہیں سننے والی، ان پر عذاب بھیج دے. اللہ نے فرمایا نوح جو تیرے ایمان والے ہیں ان کو جمع کر لے، ایک کشتی تیار کر اور اس کشتی میں تم سوار ہو جاؤ ایمان والوں کے ساتھ. آج روئے زمین پر کوئی کافر نہیں بچنے والا. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، غالباً 2 سال یا 3 سال لگے، ایک عرصہ لگا کشتی بنانے کے لیے، اور یہ روئے زمین کی سب سے پہلی کشتی تھی. اس سے پہلے دنیا کشتی کیا ہوتی ہے جانتی ہی نہیں تھی. تو لوگ آتے نوح سے پوچھتے ہیں نوح کیا کر رہے ہو؟ تو آپ فرماتے بھئی ایک ایسا مکان تعمیر کر رہا ہوں جو پانی پر چلے گا. تو ہنستے لوگ، کہا یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں، بات لائے مکان بھی پانی پہ چلا کرتے ہیں. لوگ مذاق اڑاتے رہے، لیکن جبریل آپ کی مدد کرتے رہے، آپ کو بتاتے رہے، اور جبریل کے بتانے پہ حضرت نوح نے کشتی تیار کی. اور دنیا میں جتنی اشیاء ہے، چاہے نباتات ہو، حیوانات ہو، انسان ہو، جتنی چیزیں سب کے آپ نے 2 جوڑے لے لیے. 83 انسان اس کے اندر تھے. کل یہ 83 انسان جو ایمان والے تھے، پوری روئے زمین پر اس وقت صرف 83 اہل ایمان تھے. کشتی نوح میں سوار ہوئے. حضرت نوح کا بیٹا خود کافر تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، یہ کشتی میں نہیں آئے. نوح نے سمجھایا دیکھو اب بھی وقت ہے، ایمان لاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی، اے نوح ہم نہیں کشتی میں سوار ہوں گے. بارش آسمان سے برسنا شروع ہوئی، زمین نے پانی کو اگلا، اور یہ حال ہوا کہ روئے زمین کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں بچا تھا جہاں پانی نہ ہو. حتیٰ کہ میں اور آپ جہاں بیٹھے یہاں بھی پانی تھا، ہر جگہ پانی. کشتی پانی پہ تیرتی رہی اور سارے کافر و مشرکین ہلاک ہو گئے. 10 محرم الحرام عاشورے کے دن کشتی جودی پہاڑ پر آ کے ٹھہری. یہ 83 افراد تھے جو صرف بچے، پورے دنیا میں کل اس وقت 83 لوگ، اور ان 83 لوگوں سے پھر آبادی پھیلی. تو آج جتنے انسان ہیں یہ سب 83 لوگوں کی اولادیں ہیں. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرا آدم، کیونکہ ان سے نسلیں بڑی ہے. تو اب رسول نے اپنے اہل بیت کی مثال اس کشتی نوح سے دی. کہا کہ جو کشتی نوح میں سوار ہوا تھا وہی بچا، اور جس نے کشتی نوح میں بیٹھنے سے انکار کیا وہ غرق ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مثلو اہل بیتی مثلو سفینتی نوح علیہ السلام، اے لوگوں میرے اہل بیت کی مثال اسی کشتی نوح کی مانند ہے. من رقیب فیہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اس نے نجات پالی. ومن تخلف عنہا غریقا، اور جس نے اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا وہ ہلاک و تباہ و برباد ہو گیا. تو یہاں کشتی سے مراد کیا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اہل بیت کی کوئی کشتی تو نظر نہیں آ رہی جس میں ہم جا کے بیٹھ جائیں. تو مراد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ. تو جو اہل بیت کی محبت میں مبتلا ہوا، جو اہل بیت کے ساتھ ہو گیا، تو گویا وہ کشتی نوح میں بیٹھا، اہل بیت کی کشتی میں. اور جس نے اہل بیت سے دشمنی رکھی، بغض رکھا، عناد رکھا، حسد اور کینہ رکھا، وہ کشتی اہل بیت میں سوار نہ ہوا. اور جو کشتی اہل بیت میں سوار نہ ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا. اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 34 حدیث نمبر 2388 پہ لکھا. اسی حدیث کو امام حاکم نے المستدرک کے اندر جلد 3 صفحہ 183 حدیث نمبر 4720 پر لکھا ہے. اور اسی حدیث پاک کو امام دیلمی نے مسند الفردوس جلد 1 صفحہ 238 حدیث نمبر 916 پہ لکھا. امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 168 پہ لکھا. اب میں ایک سوال کر رہا ہوں اس حدیث کی روشنی میں، ماشاءاللہ یہاں سب سنیوں کا مجمع ہے، مجھے بلند آواز سے بتاؤ آپ کشتی نوح میں سوار ہے یا نہیں؟ کسی کو انکار ہے کہ ہم اس کشتی میں سوار نہیں ہونا چاہتے؟ جس کو انکار ہو وہ ہاتھ اٹھا دیں. دیکھیے کسی کا بھی نہیں اٹھا، اللہ کا فضل و کرم ہے، سب حسینی بیٹھے، کوئی بھی یزیدی نہیں ہے یہاں. اور اگر ہوں گا بھی نہ چھپا ہوا تو وہ اس کی شامت تھوڑی آئی ہے کہ اتنے حسینی کے سامنے اٹھا لے. اس کو معلوم ہے کہ ہمارے باپ یزید نے
22,000 को लेकर 72 को दबाया था, मगर ये तो अल्लाह का फضل है कि उसने नस्ल रसूल को बरकरार रखा। आज आप यहाँ से वहाँ तक देख जाइए, कितने हुसैन आपको नजर आएंगे। किसी का नाम आपको मकसूद हुसैन नजर आएगा, मजहर हुसैन नजर आएगा, इरशाद हुसैन नजर आएगा, इरफान हुसैन नजर आएगा, बेशुमार हुसैन है। मगर जो सारी एनर्जी इस पे सर्व कर रहे यजीद हक पर थे, यजीद हक पर थे, वो आज अपनी औलाद का नाम वो भी यजीद रखने के लिए